السلام علیکم ویورز۔ وہ صوفے پر بیٹھی موبائل میں فیس بک چلانے میں مصروف تھی۔ خالدہ بیگم کوئی چوتھی بار اسے گھور کے دیکھ کے جا چکی تھی، لیکن وہ موبائل پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ ہائیکا، تھوڑی دیر موبائل کو چھوڑ دو، کچن میں میری مدد کراؤ، تمہارے ابو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ تھوڑے غصے سے بولی، امی میں کوئی کسی سے گپے نہیں لگا رہی ہوں، اپنی نوٹس ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ پہ کلک کرتے ہوئے کہا، اللہ ہی سمجھے تمہیں لڑکی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی اور پھر ایک دفعہ موبائل پہ مصروف ہو گئی۔ ہائیکا کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، پڑھائی میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی، ہاں فیشن میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کچھ وہ دیکھنے میں بھی نارمل ہی تھی، لیکن فیشن اور میک اپ کی وجہ سے وہ خود کو خوبصورت بنا لیتی تھی۔ یہ بھی کالج کے ابتدائی دنوں کی ہی بات ہے کہ کالج سے واپسی پر وہ روز جدھر سے گزرتی تھی وہاں دکان پر بیٹھا ایک ہینڈسم لڑکا اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہ دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ادھر متوجہ ہونے لگی۔ وہ روز کسی نہ کسی بہانے دکان پر جانے لگی۔ شروع میں بس آنکھوں میں بات ہوتی تھی، لیکن ایک دن جب پیسے واپس کرنے کے بہانے اس نے اپنا نمبر بھی ہائیکا کے ہاتھ میں تھما دیا تو ہائیکا نے بغیر کوئی حجت کیے چپ چاپ لے لیا، اور پھر یہ رابطہ کب میسج سے کال تک پہنچا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ وہ گھنٹوں پڑھائی کا بہانہ کر کے زبیر کے ساتھ باتوں میں مصروف رہتی۔ وہ دیکھنے میں تو بالکل کسی ہیرو جیسا تھا ہی، اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ سلجھی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ دن میں کئی بار اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے اس دن میں ہائیکا سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں ہے۔ یہ باتیں ہائیکا کو زمین سے آسمان پر لے جاتی تھی۔ اسے اس دنیا میں زبیر سے بڑھ کر کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کب اس کے امتحان کے دن قریب آئے اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو بس دن رات زبیر سے باتیں کرتی تھی۔ امتحان جیسے تیسے ہو کے گزر گئے، لیکن اب بھی اس کی مصروفیت وہی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں بالکل خالدہ بیگم کی مدد نہیں کرتی تھی اور پورا دن موبائل میں مصروف رہتی تھی۔ ہائیکا کے ابو ایک سرکاری ٹیچر تھے، ان کی پورے علاقے میں بہت عزت تھی، گزارا بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن انہیں اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ زبیر تم بلا وجہ کی ضد کر رہے ہو، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی، کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا۔ اس نے اپنی آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کی، وہ اتنے دنوں سے اسے سمجھا کے تھک گئی تھی، لیکن وہ ایک ہی ضد لے کے بیٹھا تھا، کیوں تمہیں مجھ سے محبت نہیں یا مجھ پہ یقین نہیں؟ جس جگہ یقین نہ ہو وہاں محبت کا کیا فائدہ؟ میں کل رات اتنا رویا ہوں، گڑ گڑایا ہوں، رو رو کے مانگا ہے تمہیں اللہ سے، اور تم ہو کے میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ ناراضگی سے بولا، ٹھیک ہے نا میں ملوں گی، کیوں نہیں ملوں گی، تم اپنی امی سے بات کرو پہلے۔ وہ بھی ضدی تھی، کر چکا ہوں بات، وہ بس میری نوکری کا انتظار کر رہی ہیں، وہ نارمل انداز میں بولا۔ اور ہائیکا بس اب اتنا ہی ہوتا ہے، میں تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تم میرے ساتھ ایک دفعہ مل نہیں سکتی ہو؟ بس میں کل تمہارے کالج کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم کل نہ آئے تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اور ہاں ایک دفعہ اپنا واٹس ایپ چیک کر لینا۔ اس نے کال کاٹ دی تو ہائیکا نے واٹس ایپ پہ دیکھا تو اس نے اپنا بازو پر کٹس لگائے ہوئے تھے۔ یہ کیا پاگل بن ہے زبیر وہ میسج ٹائپ کر رہی تھی، لیکن ریپلائی نہیں آیا۔ وہ رات تک انتظار کرتی لیکن جواب نہیں آیا۔ صبح تک وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ کالج کے گیٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہائیکا چپ چاپ ابایا میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی، پاؤں کانپ رہے تھے لیکن دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد ہائیکا اس پر اور زیادہ یقین کرنے لگی تھی، پھر وہ اکثر اس کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اس کا انجام کیا ہونے والا تھا۔ زبیر یہ لڑکی کون ہے؟ احمد نے زبیر کی گیلری کی ایک پکس اوپن کرتے ہوئے کہا، ہاں ایک گھٹیا لڑکی۔ وہ زور سے ہنسا، اچھا تو بھائی نے نئی لڑکی پھنسائی ہے اور ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی؟ وہ ناراضگی سے بولا، اکیلے ہی مزے لوٹ لیتے ہو کیا؟ ہمارا حصہ؟ کاشف نے سگریٹ منہ کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو بھی حصہ ملے گا بہت جلد، بس تھوڑا سا انتظار کرو۔ وہ کچھ سوچ کر بولا، احمد تو کسی خالی گھر کا انتظام کر، سوموار والے دن میں لڑکی لے آؤں گا، وہ کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ دونوں شیطانی ہنسی ہنسے۔ ارے زبیر یہ کیا، یہاں کیوں لے آئے ہو؟ زبیر کو گھر کا دروازہ کھولتے دیکھ کر ہائیکا نے حیرت سے پوچھا، کچھ نہیں، امی سے ملوانے لایا ہوں یار۔
اچھا تو یہ تھا تمہارا سرپرائز، تم بھی نا؟ وہ مسکرائی اور اس کے ساتھ اندر آ گئی، لیکن اندر گھر بالکل خالی تھا۔ زبیر تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ کچھ ڈرتے ڈرتے بولی۔ امی اندر سو رہی ہیں، بس اٹھنے ہی والی ہوں گی، تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لے کے آتا ہوں تمہارے۔ اس نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا، وہ پھر تھوڑا اور قریب آیا اور ایک بوسہ اس کے گال پر کیا۔ وہ تھوڑی پیچھے ہٹی۔ زبیر ابھی جاؤ یہاں سے، امی اٹھ گئی تو کیا سوچے گی، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ وہ اٹھ کے باہر نکل گیا۔ جلدی آنا، امی سے دوست کے گھر کا جھوٹ بول کے آئی ہوں، اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ وہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہی تھی، 1 گھنٹہ گزر گیا تھا لیکن وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی کال بھی پک نہیں کر رہا تھا۔ اب اسے پریشانی ہو رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور 2 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ آپ کون؟ اس نے دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے کہا۔ ہم زبیر کے دوست ہیں، آج رات ہم آپ کو کمپنی دیں گے۔ زبیر اب آپ سے اکتا گیا ہے، ایک نے ہائیکا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے، دور ہٹو مجھ سے، میرا زبیر ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بے یقین تھی۔ اچھا رکو ثبوت دکھا دیتے ہیں۔ اس نے نمبر ڈائل کر کے کال ملائی جو زبیر نے پک کر لی۔ ہاں لڑکی کو چھوڑ آیا ہے گھر؟ وہ اسپیکر آن کرتے ہوئے بولا۔ ہاں چھوڑ آیا ہوں، میرے کسی کام کی نہیں رہی، اب تم لوگوں کا جو دل کرتا ہے کرو۔ وہ تڑپ اٹھی تب چلا کے بولی، زبیر ایسے نہ بولو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ کسی آخری امید کے تحت بولی۔ جاؤ گھٹیا عورت، پتہ نہیں کدھر کدھر سے منہ کالا کر کے آتی ہو، خبردار مجھ پہ کوئی الزام لگایا تو۔ وہ بھی غصے سے بولا۔ یہ کیسے الفاظ ادا کر رہا تھا وہ۔ اور ہاں آج رات میرے دوستوں کو خوش کرو اور تم لوگ زندہ مت چھوڑنا اسے۔ وہ بے دردی سے کہہ کر کال کاٹ چکا تھا۔ وہ بھیڑیے کی طرح اس پر جھپٹے۔ وہ لاکھ بھیک مانگتے رہے لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اسے گئی رات ہونے کو آئی تھی۔ عابد صاحب ادھر ادھر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ دوست کے گھر کال کر کے پوچھا تھا لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہاں تو وہ آئی ہی نہیں تھی۔ جب اچانک فون بجا انہوں نے اٹھایا تو میں پولیس اسٹیشن سے بات کر رہا تھا۔ ہمیں کچرے کے ڈھیر میں سرکٹی ایک لاش ملی ہے جسے 2 لوگوں نے جنسی زیادتی کے بعد یہاں مار کے پھینک دیا ہے۔ حلیہ بالکل ویسا ہے جیسا آپ آج FIR میں لکھوا کر گئے تھے۔ آپ لاش کی شناخت کر لیجئے۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بس اتنا ہی بول پائی۔ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے، آپ لاش کو دفنا دیجئے۔ اور وہ صوفے پر ڈھہ سے گئی۔